الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. یہ آیت سورۃ البقرہ کی 61 نمبر آیت ہے. تو سب سے پہلے میری گزارش ہوتی ہے اپنے سامعین اور ناظرین سے کہ وہ اگر اپنا قرآن کریم کھول لیں اور سورہ بقرہ کی اس آیت کو درست ادائیگی کا طریقہ سیکھ لیں تو یہ انشاءاللہ ان کے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی. تو اب دیکھیں آپ اس آیت کو کیسے آپ نے ادا کرنا ہے. یہ شروع ہوتی ہے وَإِذْ لال دانتوں کے بیچ میں سے قل تم آگے کاف ہے قل تم نہیں کہنا. یا موسیٰ لن نصبر صاد سین نہیں نصبر نہیں کہنا. علی طعام واحد یہ طا ہے تا نہیں طعام نہیں کہنا. فادع لنا عین کا خیال رکھنا ہے. ربک یخرج لنا خواہ ہے مما تنبت الارض من بقلها بق قاف لها وكثائها وفومها کثا ہے سا زبان کو دانتوں کے بیچ میں قصہ نہیں کہنا. دیکھیں کتنی بڑی ضرورت ہے ہمیں اپنی ادائیگی کو درست بنانے کی. وفومها وعدسها عین کا خیال رکھنا ہے. وبصاد بصلی نہیں کہنا بصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصر. طاء اور صاد مصر میں. وإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم ذلك نہیں کہنا كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون نہیں کہنا النبيين بغير الحق حق نہیں کہنا حق یہ نہیں کہنا. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون عین صاد عصوا یعتدون یا عین
اب اس کا سادہ سا ترجمہ سن لیں۔ اور جب وَإِذْ قُلْتُمْ، تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد، ایک ہی قسم کے کھانے پہ، ہم سے صبر نہیں ہوگا۔ فادع لنا، تو آپ ہمارے لیے دعا کریں، ربک، اپنے رب سے، یخرج لنا، وہ نکالے ہمارے لیے جو زمین میں اگتا ہے، جسے زمین اگاتی ہے، مثلا زمین کا ساگ ہو، اس کی ککڑی ہو، اس کی گیہوں ہو، مسور ہو اور پیاز ہو۔ اب یہ چیزیں مانگنے کے لیے حضرت موسیٰ سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ دعا کریں۔ ابھی ترجمہ سمجھیں، پھر آگے تفصیل میں ہم بات کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے، گھٹیا ہے، اس چیز کے بدلے میں جو بہتر ہے؟ کہ تو مصر، تم اترو شہر میں، کسی شہر میں چلے جاؤ، تو جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں ملے گا۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تمہارے لیے یقیناً شہر میں وہ ہوگا جو تم نے مانگا ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اور ڈال دی گئی ان پر ذلت، والمسکنۃ، اور محتاجی، وباءوا بغضب، اور وہ لوٹے اللہ کی طرف سے غضب لے کر۔ یہ اس لیے، ذالک، یہ اس لیے، کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ وہ اللہ کی آیات کے منکر تھے، اللہ کے احکام کو نہیں مانتے تھے، اور وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کیا خوب ربط ہے قرآن کریم کے مضامین میں۔ آپ کو پتہ ہے اس سے قبل، اس آیت سے پہلے، اللہ نے ان تمام انعامات کا ذکر فرمایا جو بنی اسرائیل پر رحمت کی طرح برس رہے تھے۔ اب ایک قوم اپنے منعم رب سے جب اس طرح نعمتیں لوٹے کہ جیسے بارش برس رہی ہے، پھر وہ آگے میں کیا کرتی ہے، ری ایکشن اس کا کیا ہے، یہ اس آیت میں یہ بیان ہوا ہے۔ یعنی نعمتوں میں پلنے والی قوم، اور کیا نعمتیں تھی اس پہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ کیا احسانات کیے، موٹی سی بات سمجھ لیں۔ یہ بنی اسرائیل فرعون اور فرعونیوں، یعنی اس کی قوم، اس کے سردار، اس کے ساتھیوں کے ظلم کا اتنا شکار تھے کہ ظلم کی بھی حد کر دی اس نے، اس قوم کو غلام بنانے اور اس قوم کی پستی میں فرعونیوں نے حد کر دی۔ اب آپ دیکھیں، جب انہیں یہ خبر ہوئی کہ اس قوم میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو ہماری مملکت کے لیے مدر ہے، اب آپ دیکھیں ظلم کی حد، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس قوم میں جو بچہ پیدا ہو، مذکر پیدا ہو، مرد ہو، ان سب کو قتل کر۔ اندازہ کریں اس ذلت کی کوئی حد ہے؟
کہ بچوں کو قتل کر دو، بچیوں کو زندہ رکھ دو۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنی اسرائیل کو کہا انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب۔ سب سے پہلی نعمت اللہ کی، اس ذلت والی حیات سے ہم نے تمہیں نجات دی۔ اور قرآن نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ نجات کیسے دی، کہ اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ہارون کو، دونوں کو کہا اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، وہ بہت سرکش ہو چکا ہے، اور پھر اس کو دعوت دو نرمی سے، اور پھر آگے یہ کہو کہ ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیجو۔ دیکھیں اللہ نے ان کو پستی سے نکالنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مامور کیا، اور واقعی حضرت موسیٰ نے ایسا کیا، ہارون نے ایسا کیا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ میں ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں اور وہ میرے دشمن ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم جاؤ، اننی معکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ یہ سب بنی اسرائیل کو اس ذلت سے نکالنے کے لیے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب بنی اسرائیل نکل گئے مصر سے تو آگے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر۔ اس حالت میں اللہ نے کیا مدد کی کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ وہ راستے بنا دے، بن گئے راستے۔ یہ بڑے مزے سے خرامہ خرامہ باتیں کرتے ہوئے پار ہو گئے، اور جب فرعون اس کا لشکر آیا تو ان کے سامنے اللہ نے اسے غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، دشمن وہ بھی قاہر اور جابر، جب کسی مظلوم اور کمزور قوم کے سامنے اللہ اسے ذلیل کرے تو کس قدر خوشی کی بات ہوتی ہے اس مقہور قوم کے لیے۔ پھر جب وہ داخل ہوئے تو اللہ نے پانی کو ملا دیا۔ تو اسی طرح کے انعامات۔ پھر یہ لوگ جب میدان تیہ میں گئے، جہاں نہ کوئی ابر، نہ بارش، نہ یہاں کوئی سایہ، نہ درخت، نہ کھانے پینے کا، تو وہاں اللہ نے ان پہ ابر سے سایہ کر دیا۔ وَظَلَّلْنَاكُمْ، پھر اللہ نے ان پہ انزلنا علیہم المن والسلویٰ، من و سلویٰ کو نازل کیا۔ اب مختصر میں بات کرتا ہوں کہ اللہ نے ان پہ غیب سے روزی نازل کی، اللہ نے خرق عادت واقعات سے اس قوم کی مدد کی۔ اس قوم کو تو احسان بلانا ہی نہیں چاہیے تھا اللہ کا۔ اب اس آیت میں اللہ بنی اسرائیل کی ان خرابیوں کا، ان پستیوں کا اور ان شرارتوں کا جو ان کے اندر تھی اس کا اظہار فرما رہے ہیں۔ تو یہاں سے آگے بنی اسرائیل کی شناعتوں کا ذکر ہے، تعنت کا ذکر ہے، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اس کی گستاخیوں کا ذکر ہے۔ اب آپ دیکھیں کتاب کیسے شروع ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ، موسیٰ علیہ السلام جس کے ہاتھوں اللہ نے اس قوم کو نجات دی ان کے سب سے مہین دشمن سے، اس کو اب کہنے لگے نجات کے بعد وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ۔ اب آپ دیکھیں امت اپنے نبی سے انتہائی ادب کے ساتھ بات کرتی ہے۔ اے نبی اللہ، اے کلیم اللہ، اے ہمارے نبی، اے ہمارے پیغمبر،
یعنی بات کرنے کا ایک سلیقہ ہے قوم کے لیے اپنے نبی کے ساتھ۔ اب انہوں نے کیسے گفتگو کی اس کو ذرا سمجھیں۔ تم نے کہا اے موسیٰ، اب یہ ادب کے خلاف ہے۔ ادب یہ تھا کہ وہ کہتے اے اللہ کے رسول، اے نبی اللہ، اے کلیم اللہ، اس طرح وہ عرض اپنی پیش کرتے، مگر یوں نہیں کیا انہوں نے۔ کہا لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ اے موسیٰ اللہ سے دعا کیجئے کہ افرغ علینا صبرا، اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے، یہ بھی نہیں کہا کہ ہم صبر نہیں کر سکتے۔ تو سوء ادب اپنے نبی کے ساتھ اور اپنے رب کے ساتھ۔ یہ نہیں کہا کہ لن نستطیع الصبر، ہمیں صبر کی ہمت نہیں، اے اللہ تو دے دے، نہ ہم نہیں کریں گے۔ تو یہ انتہائی سوء ادب تھا اپنے نبی کے ساتھ اور اپنے رسول کے ساتھ۔ تو یہ بنی اسرائیل کی سرکشی، تعنت اپنے رب کے ساتھ اور اپنے نبی کے ساتھ۔ آگے پھر کہا فَادْعُ لَنَا، اب آپ توجہ کریں اس لفظ پہ، آپ دعا کیجئے اپنے رب سے، گویا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ۔ یہ صیغہ جو ہے یا یہ طریقہ جو ہے تخاطب کا انتہائی گستاخانہ ہے۔ حالانکہ اللہ کا اپنے نبی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، پھر نبی کی امت جو ہے ان کا اپنے رب اور اپنے نبی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ یہاں بنی اسرائیل کے اس خطاب میں ایسی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ تو عبرت یہ ہے کہ جب اللہ کریم، اے میرے سامعین، ناظرین، اللہ رب العالمین اس کے انعامات کو ہم دیکھیں کس قدر ہیں ہم پہ۔ جسم میں صحت دی، کھانے کے لیے خوراک دی، پینے کے لیے، پھر پہننے کے لیے، رہنے کے لیے گھر دیے، اور پھر دنیا میں ہمیں عزت سے زندگی دی۔ غور کریں ہم اس پہ، اور منعم حقیقی اللہ ذوالجلال کے احکام کے سامنے ہر حال میں اپنے سر جھکا دیں۔ یہ ہے تقاضا جو ہونا چاہیے تھا، اور اس میں ہمارے لیے یہ عبرت ہے۔ اب جب انہوں نے یہ کہا کہ ایک کھانے پہ ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے، تو موسیٰ علیہ السلام کا فوری جواب سنیں، کتنا معقول اور کتنا زبردست جواب ہے۔ فرمانے لگے اتستبدلون، تم مجھ سے کہتے ہو میں اللہ سے دعا کروں، کیا تم یہ چاہتے ہو کیا کہ ادنا کو اعلیٰ سے بدل دیں؟ تمہیں اعلیٰ چیز مل رہی ہے، من و سلوہ، اللہ ذوالجلال کی طرف سے اس کی عظمت کے مطابق تمہیں مل رہا ہے، اب تم اس کو ادنا سے بدلتے ہو۔ تو جب بھی آپ بھی غور کریں، جب حضرت انسان پست ہو جاتا ہے، جب حضرت انسان فکری طور پہ دنی ہو جاتا ہے، اس کے اندر شقاوت آ جاتی ہے، بدبختی آ جاتی ہے، تو پھر وہ ایسا کرتا ہے۔ اللہ نے جو خیر دی ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تاکہ اللہ اس میں اضافہ کرے۔ مگر جب انسان کی فکر گٹھیا ہو جاتی ہے تو پھر وہ اعلیٰ سے ادنا کی طرف آتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، اللہ نے ہمیں قرآن دیا،
یہ اس کا کلام ہے۔ اللہ نے ہمیں حکمت دی، سنت دی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ ہم اس سے بھاگے دنیا کی طرف، دنیا داروں کی طرف، اہل دنیا کی طرف، ناشکروں کی طرف۔ تو حضرت موسیٰ نے انہیں کہا کوئی عقل کرو، سمجھ کرو، اتستبدلون الذی هو ادنی، اب ادنا چیز، گھٹیا چیز مانگ رہے ہو اعلیٰ چیز کے بدلے میں۔ اب من و سلوہ یقیناً اعلیٰ تھا، اور یہ جو چیزیں انہوں نے اس دعا میں مانگنے کے لیے کہا، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور، پیاز، یقیناً یہ ادنا تھی۔ تو جب انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کی فکر میں بھی گھٹیا پن آ جاتا ہے۔ یہ ہے نصیحت ہمارے لیے اور آپ کے لیے۔ جب گھٹیا پن آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کی طرف سے سزا کے طور پہ ضربت علیہم الذلہ، پھر اللہ تعالیٰ پستی کے لیے، ذلت کے لیے اور مسکنت کی طرف انسان کو چلا دیتے ہیں۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ ان کی سب سے بڑی بدبختی یہ تھی کہ وہ اللہ کے احکام کے منکر تھے، اور دوسری بات یہ تھی کہ اللہ کے انبیاء کے قاتل تھے۔ اس کے بدلے میں اللہ نے ان کی فکر کو پست کر دیا۔ تو جو ہی بندے اللہ کے حکم دولی کرتے ہیں، اللہ کے احکام کی پاسداری نہیں کرتے، تو اللہ کی طرف سے یہ سزا آتی ہے، کیا؟ الذلہ والمسکنہ، ذلت اور محتاجی۔ پھر آگے فرمایا اور یہ اس لیے ہوا کہ وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ انبیاء کو قتل کرنا ہر حال میں ناحق ہے۔ تو اس آیت کے آخری حصے پہ انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں مزید گفتگو کریں گے۔ آج کی مجلس میں اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے احکام کی پاسداری کی توفیق دے، اور اپنی آیات اور اپنے انبیاء کے احترام اور تعظیم کا درس جو ہے وہ ہمیں دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔